السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وجمیع مشائخنا الازہریۃ الشالیاتیہ والرضویہ والاشرفیہ والمقبولیہ والامجدیہ وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ أقول كما قال الإمام أحمد رضا خان القادر البریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، اللہ عز و جل ہم سب کو اور تمام مؤمنین کو خیر لطف عافیت کے ساتھ مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ میں استقامت عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو اللہ عز و جل مغفرت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، معراج شریف کے اس موقع پر اللہ عز و جل قرآن شریف میں سورہ اسراء کی پہلی آیت اور آیت نمبر 60، اسی طرح سورہ نجم کی 8 اور 9، اور اسی طرح سورہ نجم کی 13ویں آیت، ان تمام آیتوں میں اسراء وغیرہ کا ذکر ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اسراء اور معراج الشیخ نووی الجابی رحمۃ اللہ علیہ نور الظلام یعنی نور الظلام علی عقیدۃ العوام میں ارشاد فرماتے ہیں، یجب علی کل مکلف ان یعتقد ان اللہ سبحانہ وتعالی اکرم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسراء والمعراج۔ ہر مکلف مسلمان عاقل پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، یعنی ہر مسلمان پر عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اسراء اور معراج کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ اسراء کہتے ہیں مکۃ المکرمہ یعنی مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سفر کرایا، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اگرچہ عام اصطلاحات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمام سفر و عروج یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمان اور لامکان تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن اہل علم حضرات کی اصطلاح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے جانے کا نام اسراء ہے، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا عروج فرمانا اسے معراج کہتے ہیں۔ تو بہرحال امام نووی الجابی رحمۃ اللہ علیہ نور الظلام ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح عقائد کے تمام کتابوں میں، تفاسیر کی تمام کتابوں میں، بالخصوص شرح العقائد النصفیہ، اسی طرح تکمیل الایمان و تقویۃ الیقان عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا، اسی طرح تفسیرات احمدیہ ملا احمد جیون، اسی طرح تنویر القلوب فی معاملۃ علام الغیوب امین الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہم جیسے کئی بزرگان دین اپنے کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں، خاص کر نور الظلام علی عقیدۃ العوام اور اسی طرح حاشیۃ الباجوری علی جوہرۃ التوحید وغیرہ میں یعنی تحفۃ المرید وغیرہ میں ہے، فالاسراء ثابت بالکتاب والسنۃ واجماع المسلمین فمن انکرہ کفر والمعراج ثابت بالاحادیث المشہورہ فمن انکرہ لا یکفر بل یفسق۔ یعنی اسراء قرآن سے ثابت ہے،
کیونکہ قرآن میں کئی جگہ سورہ اسراء کی پہلی آیت اور 60ویں آیت اور اسی طرح سورہ نجم کی 8 اور 9 ان آیتوں میں اسراء اور معراج کے بارے میں، اسراء کے بارے میں صریحاً سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا۔ اس لیے اسراء قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح احادیث کریمہ سے ثابت ہے اور اجماع سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ والمعراج ثابت بالاحادیث المشہورہ فمن انکرہ لا یکفر بل یفسق، یعنی معراج کا انکار کرنے والے، کیونکہ معراج ثابت بالاحادیث المشہورہ، مشہور احادیث سے ثابت ہے۔ کئی حدیثیں معراج کے متعلق بخاری شریف میں اور ترمذی شریف وغیرہ میں موجود ہے۔ ان احادیث کی وجہ سے اس معراج کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے خارج ہے، یعنی بد مذہب، گمراہ ہے، عقیدے میں فاسق ہے، جیسا کہ ائمہ دین اپنے کتابوں میں تصریح فرمائے۔ تو بہرحال اسراء اور معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ہوا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ یہاں تک کہ اسراء معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 34 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، اس میں 33 مرتبہ خواب میں ہے اور 1 مرتبہ بیداری کی حالت میں، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں اس کا تفصیلی ذکر فرماتے ہیں۔ معراج کی یہ رات ہے، رحمت کی رات ہے، فرحت کی آج شام ہے، عشرت کی رات ہے، ہم تیرا اختروں کی شفاعت کی رات ہے، اعزاز ماء طیبہ کی رؤیت کی رات ہے۔ علامہ استاد زمن حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مبارکہ ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج یعنی 34 مرتبہ معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ اللہ عز و جل عطا فرمایا۔ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، 90,000 معجزات اللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کو اللہ عز و جل عطا فرمایا ہے، جیسا کہ علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ کنز الراغبین یعنی شرح المحلی علی المنہاج کے حاشیے میں علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کو 90,000 معجزات ہیں۔ تو معجزات میں سب سے افضل معجزات جو کئی معجزتوں کا مجموعہ ہے، 30,000 سے زیادہ معجزات کا جو مجموعہ ہے، وہ عظیم الشان کتاب قرآن پاک جو سب سے اعلیٰ و اعظم معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ عز و جل قرآن شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اسے قیامت تک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کے معجزات میں سب سے افضل و اعلیٰ معجزہ وہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کے بعد سب سے اعلیٰ معجزہ شب معراج یعنی اسراء اور معراج ہے۔ اسراء اور معراج کے بارے میں عقیدہ ملاحظہ ہوا کہ اسراء کا انکار کرنے والے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، معراج کا انکار کرنے والا بد مذہب گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کہ اس معجزات کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، کتاب مناقب الانصار باب المعراج میں یعنی 3887 حدیث نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بینما انا فی الحتیمی، کہتے ہوئے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے دن حضرت جبریل علیہ السلام بہت سے خدمات انجام دیے، یہاں تک کہ بہت سے خدمتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، یعنی دل کو ایمان سے بھرنا اور اسی طرح اپنی جگہ رکھنا اور سواری کے لیے ایک سفید جانور یعنی براق کو لانا، یہ تمام خدمتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا ہے۔ حال حضرت رحمۃ اللہ علیہ اجلال جبریل بجعلہ خادما للمحبوب الجمیل نام کا رسالہ جس کے بارے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائف نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں کئی جگہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ
جبریل علیہ السلام کی خدمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حیثیت سے کئی طرح خدمت انجام دینے کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں کئی جگہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اسراء اور معراج کا یہ عظیم الشان مجلس محفل، خاص کر شب معراج، یعنی شب معراج کے بعد یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی مرحوم تک فرماتے ہیں اپنے کتاب الآثار المرفوعہ، یعنی اس میں ذکر لیلۃ المعراج میں فرماتے ہیں قد اشتہر بین العوام ان لیلۃ السابع والعشرین من رجب هي لیلۃ المعراج النبوی وموسم الرجبیۃ متعارف فی الحرمین الشریفین یأتی الناس فی رجب من بلاد نائیۃ لزیارۃ القبر النبوی فی المدینہ ویجتمعون فی اللیلۃ المذکورہ۔ یعنی علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی مرحوم فرماتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ 27ویں رات، یعنی رجب کی 27ویں رات جو شب معراج ہے، وہ شب معراج اور اسی رجب کا موسم یعنی حرمین شریف میں بھی مشہور و معروف ہے کہ لوگ دور دراز سے قبر انور کی زیارت کے لیے آتے ہیں مدینہ شریف میں، اور 27ویں رات رجب کی یعنی شب معراج کے دن محفل بناتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد الآثار المرفوعہ میں علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں فیستحب احیاء لیلۃ السابع والعشرین من رجب وکذا سائر اللیال التي قیل انها لیلۃ المعراج بالاکثار فی العبادۃ شکر لما من اللہ علینا فی تلک اللیلۃ من فرضیۃ الصلوات الخمس۔ یعنی 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں رات کو، اسی طرح جس کا تذکرہ ہے کہ شب معراج کے بارے میں، ان تمام راتوں کا بالخصوص عبادتوں کی کثرت کرتے ہوئے اور شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس مبارک رات میں ہمیں 5 وقت نماز فرض ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وَجَعِلِهَا فِي الثَّوَابِ 50، یعنی اللہ عز و جل ثواب میں ہمیں 50 کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ 5 وقت نماز کے لیے 50 وقت نماز کے ثواب اسی مبارک رات میں اللہ عز و جل عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح بما افاض اللہ علی نبینا فیہا من اصناف الفضیلۃ والرحمۃ وشرفہ بالمواجہۃ والمکالمۃ والرؤیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی فضیلتیں، رحمتیں اور شرافت، یہاں تک کہ کلام اور دیدار سے اللہ عز و جل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا ہے، جیسا کہ الآثار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ ذکر لیلۃ المعراج میں صفحہ نمبر 70 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اسراء اور معراج کئی احادیث، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے شب معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص قرب عطا فرمایا، بلا واسطہ شرف و فضیلت عطا فرمایا، جس کا تذکرہ ترمذی شریف میں ابواب التفسیر میں ارشاد فرمایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بین ثدیی فعلمت ما بین المشرق والمغرب، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب خاص اللہ عز و جل عطا فرمایا اس کا تذکرہ ترمذی شریف میں ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار فرمائے، جس میں کئی احادیث جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں، اسی طرح مجموع بحار الانوار، تاریخ دمشق، ترمذی شریف، المعجم الاوسط، الاسماء و صفات جیسے کئی احادیث کی کتابوں میں رؤیت رب کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتابی تصنیف فرمائیں منبہ المنیتی باصول الحبیب الی العرش والرؤیا نام کا رسالہ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کئی بزرگان نے اس کے بارے میں کتابیں فرمائیں، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المعراج، اسی طرح ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری شاگرد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تنویر السراج فی بیان المعراج، اسی طرح کئی بزرگان دین معراج کے بارے میں تصنیف فرمائیں۔ الاوراق البراق علی قصیدۃ صاحب البراق کے براق میں ہے صاحب البراق والرفرف العلا رسول اللہ صلوات تحیات علیہ السلام، الاوراق البراق علی قصیدۃ صاحب البراق صفحہ نمبر 10 اور 11 میں اس کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج 34 مرتبہ، اس میں 33 مرتبہ خواب میں اور 1 مرتبہ بیداری کی حالت میں جسمانی کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء معراج فرمایا۔ یعنی جمہور علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین، فقہاء، متکلمین، سب کا مذہب یہ ہے کہ اسراء اور معراج دونوں بھی حالت بیداری اور جسمانی ہیں، اور یہی حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں اپنے جسم و روح کے ساتھ سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج
ہمارے قدیم بزرگان دین خصوصی طور پر مجلسوں کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ علامہ عبد المصطفی العالمی رحمۃ اللہ علیہ اور اسد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین اس کا تفصیلی ذکر فرماتے ہیں کہ شب معراج میں خصوصی طور پر مجلسوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ علی بن موسی المدنی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال رجب کی 26 تاریخ عصر کے بعد مسجد نبی کے صحن میں معراج شریف کا ایک بہت بڑا مجلس اور محفل ہوتا ہے، اور اس میں میلاد شریف میں جو عام طور پر شرکت کرتے ہیں اس علاقوں میں اس سے بھی زیادہ لوگ شب معراج میں وہ لوگ بھی اور اس کے علاوہ لوگ بھی دور دراز سے اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ عباسی خلیفہ میں سے بعض لوگ معراج شریف کے واقعات اور عجائبات بیان کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے، جدہ سے اور اطراف کے کئی لوگ اس شب معراج میں اس مبارک مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، جیسا کہ رسالہ وصف المدینۃ المنورہ 77 میں تفصیل کے ساتھ علامہ علی بن موسی المدنی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رسائل فی تاریخ المدینہ میں رسالہ وصف المدینۃ المنورہ صفحہ نمبر 77 میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو بہرحال اسی طرح رجب کے 27 تاریخ بہرحال کئی بزرگوں کے ایام آراس مبارکہ عروس مبارک کے ایام بھی ہیں، جیسا کہ امام الطائفہ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو 290 پر 7 میں ہجرے میں جو وفات ہوئے، ان کا عروس رجب المرجب 27 یعنی یوم معراج ہے۔ اسی طرح خواجہ یوسف الحمدانی النقشبندی الحنفی جو 535 ہجرے میں وفات ہوئے جنوب ترکمانستان کے، ان کا بھی عروس رجب کی 27 تاریخ۔ اسی طرح عماد الدین سید ابو صالح عبداللہ نصر الجیلانی البغدادی 632 میں جو وفات ہوئے، ان کا بھی عروس رجب کی 27 تاریخ۔ تاج الفیوز الشیخ العلامہ احمد حسین الامروہی النقشبندی القادری 1361 ہجرے میں جو وفات ہوئے، ان کا بھی عروس یہاں تک کہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اسی طرح کئی بزرگان دین، کیونکہ رجب شہر الاستغفار ہے رجب کا مہینہ، جیسے کہ پہلے الدراسۃ الازہریہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال رجب کی 27 تاریخ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ واتوب الیہ یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جیسا استغفار یا استغفار سید الاستغفار جو بخاری شریف میں ہے، جیسے کہ پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ولی فصل کریمہ میں جو بیان فرمائیں وہ استغفار کی کثرت کریں 100 مرتبہ کم سے کم، یا اسی طرح درود شریف 100 مرتبہ اور دعاؤں کی کثرت کریں، جیسا کہ شعب الایمان میں باب الصیام میں 3 جلد 374 میں حدیث نمبر 3812 میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رجب کے معمولات جو ہمارے قدیم بزرگان نے تصنیف فرمائیں اس پر عمل کریں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل شب معراج کی برکت سے ہم تمام کے گناہوں کو اللہ عز و جل معاف فرمائیں۔ رجب میں جتنے بھی بزرگان دین کے اعراس مبارکہ ہے، تمام بزرگوں کے درجات کو اللہ عز و جل بلند فرمائیں۔ بالخصوص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ رجب کہ 27ویں تاریخ شب معراج میں جو واقعات و عجائبات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل عطا فرمایا ہے، ان تمام چیزوں میں اسراء اور معراج کے واقعے میں اہل سنت کے لیے کئی دلائل، کیونکہ وہ کئی معجزوں کا مجموعہ ہے اسراء اور معراج، اس میں کئی معمولات اہل سنت کے دلائل، عقائد اہل سنت کے دلائل اس شب معراج کے تفصیلی بیان سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء اکرام قبروں میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حیات الانبیاء نام کا ایک کتابی تصنیف فرمائیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء اکرام قبروں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے ہدائی کے بخشش میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات کا مجموعہ اسراء اور معراج، اس میں کئی دلائل اہل سنت بھی ہیں۔ انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہی موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی اور بیت المقدس میں مقتدی ہو کر بھی نماز پڑھنے کے واقعات، یہ تمام چیزوں سے ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی کئی اختیارات عطا فرمایا ہیں۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام، اس سے معلوم ہوا کہ جو وفات پا چکے وہ بزرگ زندوں کے معاملے میں
کلام کرتے ہیں زندوں کے معاملے میں، وہ بھی اپنا عمل ظاہر کرتے ہیں، تو بہرحال ان تمام واقعات سے استغاثہ کے بارے میں، انبیاء کرام کی حیات کے بارے میں، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل جو اختیار عطا فرمایا ہے وہ مختار کل ہیں، یہ تمام باتیں اسراء اور معراج کے واقعات سے ظاہر و باہن ہیں، ظاہر اور بین، اور سب سے مکمل طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔